یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے، یہ 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3 دفعہ تو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے. الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر، جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے، پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہے نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. اب آپ کو نا اب دماغ میں یہ چیز آ رہی ہوگی یار مفتی صاحب یہ چھوڑو محرم کے بغیر جانا چاہیے نا محرم، اب یہ بتاؤ یہ ہارمونز بڑھیں گے کیسے. تو یہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ ڈاکٹروں سے تحقیق کر لیں. یہ جو ہارمونز بڑھتے ہیں نا یہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے. آج کل لوگ مردانہ قوت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کشتا کھا لو، یہ پشتا کھا لو. او بھائی نارمل آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو جب اوور آل صحت خراب ہوتی ہے تو آپ پورے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اوور آل اپنی صحت کو اچھا رکھو. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے چینی چھوڑ دو، کوکنگ آئل بولو بھائی چھوڑ دو. یہ جو آپ کوکنگ آئل کھا رہے ہو پکا پکا کی چیزیں یہ کیا کرو چھوڑ دو. چینی کیا کرو، آپ طاقت بنانا چاہتے ہو کھا کے، کھانے سے نہیں بنے گی، کچھ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. جب کچھ چیزیں چھوڑو گے تو جو کھا رہے ہوگے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. ہوتا یہ کہ ہم جو میٹھا زیادہ کھاتے ہیں نا پھوڑتے پھاڑتے رہتے ہیں. روٹی میں بھی کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے، چاول میں بھی بہت زیادہ ہے. جب یہ دیکھو یہ جم میں جاتے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے. یہ ہمارے ایک زمانے میں انگلش کے ٹیچر تھے یہ، تو کچھ دن میں نے ان سے انگلش پڑھی ہے، یہ بھی میری بات کی تائید کریں گے. لیکن آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں وہ تائید کریں گے. جب ہم شوگر والی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں نا، جو فل کارب ڈائٹ ہے، چاول، روٹی اور اللہ بھلا کرے آلو میاں آپ زیادہ کھاؤ گے نا تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری باڈی کا شوگر لیول بڑھتا ہے. پھر انسولین نکلتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو ہماری باڈی سارا دن شوگر ہی کے خلاف فائٹ کرتی رہتی ہے. جو باڈی کو اور بہت ساری چیزیں چاہیے نا، کچھ جذب کرے ہماری باڈی میں، آئرن جذب ہو، جو بہت سارے منرلز ہیں، وائٹامنز ہیں، وہ جگہ نہیں بنا پاتے اپنی. سمجھتے ہو؟ وہ جگہ نہیں بنا پاتے. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے لوگ دودھ پیتے ہیں نا ناشتے کے بعد. اب آپ نے 2 پراٹھے کھا لیے. اب جب آپ 2 پراٹھے کھا کے دودھ پیو گے تو دودھ آپ کی باڈی کا حصہ بنے گا؟ وہ تو پراٹھوں سے بھر گئی ہے نا باڈی کو، تو وہ پراٹھے ایڈجسٹ ہونے میں ہی 6 گھنٹے لگا دے گی. وہ کیا خیال ہے پراٹھے ہضم ہونے میں؟ تو وہ باقی چیزیں تھوڑی اس کو موقع ملے گا. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر حکیم لوگ دوا بتاتے ہیں جی صبح نہار منہ کھانی ہے. وہ کیوں بتاتے ہیں؟ صبح نہار منہ آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے، وہ قوت جاذبہ اس میں ہوتی ہے، جذب کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہوتی ہے. جو چیز ڈالیں گے وہ ٹھا کر کے جذب کرے گا. تبھی افطار میں ہم جو کھاتے ہیں جزو بدن بن جاتا ہے وہ، کیونکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور باڈی میں شوگر نہیں ہوتی، ہماری شوگر کی کمی ہوتی ہے تو وہ باڈی مانگ رہی ہوتی ہے. تو جو ڈالیں گے نا باڈی کے اندر کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا. اب جب آپ نے روٹی چاول اپنی خوراک میں زیادہ بنایا ہوا ہے، زیادہ حصہ کھا رہے ہیں، تو شوگر کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انسولین جو ہم ٹون ہو جاتے ہیں نا میٹھا کھا کے، آپ نے دیکھا کہ میٹھا کھا کے ہم ٹون ہوتے ہیں نا. وہ ٹون ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری باڈی کو ورک کرنا پڑتا ہے. تو باڈی کا سارا بوجھ جو ہے وہ شوگر کو کے لیول کو کنٹرول کرنے میں لگ رہا ہوتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو جو بہت زیادہ ہمارے منرلز چاہیے، زنک ہماری باڈی میں عمر کے ساتھ ساتھ بہت جلدی سے کم ہوتی ہے، تیزی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے. تو یہ منرل آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں باڈی سے، اور آپ بڑھاپے کی طرف باڈی، ایک تو بڑھاپے کی نیچرل ایج ہے، آج کل اس نیچرل عمر سے پہلے ہی بڈھے ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لیے آپ چاہتے ہو نا آپ کی صحت اچھی ہو جائے تو آپ کو اینٹی ایجنگ چیزیں کھانی پڑیں گی. 16 سال کا نوجوان لونڈا لپاڑا کتنا بھی غلط کھائے نا پھر بھی اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول کہاں ہوتا ہے؟ پیک پہ ہوتا ہے. اب جب عمر آپ کی بڑھتی ہے تو پھر آپ کو وہ چیزیں جو آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں
ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا ہے. کھانا مزید کچھ نہیں ہے آپ نے, کھانا چھوڑنا ہے آپ نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. تو غلط چیزیں جب چھوڑ دیں گے نا تو تھوڑی تھوڑی بھی کھائیں گے وہ ٹھا کر کے باڈی کو لگیں گی. تو غلط چیزیں چھوڑ دو آپ. غلط میں کیا ہے؟ چینی چھوڑ دو بھائی. جتنے بھی کوکنگ آئل آ رہے ہیں ان کو گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. ان کی جگہ دیسی گھی لے آؤ. اب آپ بولو گے بھائی تمہارا باپ خریدنے کے پیٹرول کے پیسے ہیں نہیں, دیسی گھی تمہارا باپ خریدے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بڑے کام کی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو. تو بھائی دیسی گھی بہت تھوڑا استعمال کر لو نا. مہنگا ہوتا ہے لیکن کوکنگ آئل جتنا ڈلتا ہے نا دیسی گھی اس کا آدھے سے بھی کم ڈلتا ہے. دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ. چکی خرید کے لاؤ دمبے کی. اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے. تھوڑا سا پانی ڈال لو, بے شک کوئی حرج نہیں. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ پکات, میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو اس کو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیو کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا. یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس. اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی. بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی, اس کا ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے. باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی. مزہ نہ آئے پیسے واپس. ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی. آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے اس دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی. تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے. اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو 2 بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے. 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جس کا میں نے وہ ولاگ بنایا تھا. اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں, 35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہی گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے, جان چھڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے.
تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا, تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملا ہے وہ پورا گفٹ ہو جائے. دیکھو بڑی کمپنیاں جب کوئی چیز دیتی ہے نا تو پوری پیکنگ کے ساتھ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے شہد ملتا تھا اس کے اندر چمچ بھی ہوتا تھا, کسی چمچ سے نکال کے کھائیں آپ. بچوں کے لیے جو میڈیسن آتی ہیں, دوائیں آتی ہیں, ڈراپر بھی اسی میں ہوتا ہے, سیرپ کے ساتھ ڈراپر موجود ہے کہ اسی ڈراپر سے آپ نکال لیے گا. تو اللہ میاں نے جانور کے اندر چربی اس لیے رکھی ہے کہ کوکنگ آئل تو آج ایجاد ہوئے ہیں نا, گوشت تو صدیوں سے کھایا جا رہا ہے. اللہ کو پتا تھا یہ پکائیں گے کس چیز میں, گوشت اگر اسی بوائل کر کے کھائیں مزہ تھوڑی آتا ہے, وہ تو اور گھن آتی ہے. گوشت کا تو جب تک آئل نہ ڈالیں, کوئی چکنائی نہ ڈالیں, پکتا ہی نہیں ہے, وہ صحیح ذائقہ ہی نہیں آتا اس میں. تو اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے انڈونیشین زبان میں ان کو ترجمہ کر کے پتا چل جائے تاکہ ان کو بھی پتا چلے اللہ میاں کیا کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو بھی بتائیں بھائی انڈونیشیا زبان میں, ملائی زبان میں ترجمہ کر کے, ملائی تو ملیشیا کی زبان ہے. اچھا خیر, ان کو ملائی کی فضیلت بھی بتائیں. تو اللہ میاں نے کیا کیا کہ اللہ میاں نے بولا کہ یہ جو جانور ہے اسی کے اندر چربی پیدا کر رہا ہوں, تو اسی چربی میں تم نے گوشت پکا کے کھانا ہے. اچھا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے چربی, جانور کی میں جو چربی ہوتی ہے نا, فیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نے, جب یہودیوں نے اللہ کو بہت, موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا اور اللہ کے حکام کی دھجیاں اڑائی نا یہودیوں نے. قرآن کہتا ہے نا جب بھی ہم پیغمبر بھیجتے تو یہ مذاق اڑاتے تھے. تو اللہ میاں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اس وقت کہ میں تم پہ کچھ چیزیں بطور سزا کے حرام کر رہا ہوں. اب تمہاری توبہ تو قبول ہوگی لیکن دنیا میں سزا ملے گی. تو اللہ میاں نے کیا کہا, یہودیوں پر جانوروں کی چربی حرام کر دی. تو چربی جو حرام ہوئی ہے یہ بہت بڑی نعمت تھی جس سے اللہ نے یہودیوں کو محروم کیا. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا, اللہ کہتے ہیں ہم نے اونٹ کی چربی, گائے کی چربی ان پہ حرام کر دی, جانوروں کی چربی, کہ گوشت اب چربی میں نہیں پکانا تم نے. تو آپ مجھے بتاؤ اگر یہ جانوروں کا جو فیٹ ہے یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا تو اللہ اس نعمت کو یہودیوں سے چھینتے ہیں بھائی؟ بلکہ اللہ, یہودی کہتے ہیں اللہ تو ہم پہ اتنا مہربان ہے, ہم گناہ کر رہے ہیں اور تو نے ہم پہ چربی حرام کر دی تاکہ ہم فیٹ کے بغیر گوشت کھائیں اور لائف کو کیا کریں, انجوائے کریں. اللہ کو پتا تھا اس چربی میں وہ کچھ ہے جو گناہگاروں کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, مت کھاؤ, مزے کی چیز ہے, تمہیں پابندی ہے تم پہ کھانے پہ, سمجھتے ہو؟ تو اس کا پتہ چلتا ہے کچھ ہے اس میں. ہم نے کیا کیا, ہم سے کچھ ایسے گناہ ہوئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کہا تم پہ ایسے حرام کروں گا کہ تمہیں ندامت بھی نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہم سے جب گناہ ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو کوکنگ آئل والی کمپنیاں ہیں نا ان کو کہا, اللہ میاں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ ڈبوں والا تیل نکالو مارکیٹ میں. لوگ خود بخود یہ جانوروں کی چربی چھوڑ کے ڈبے پہ سیٹ ہو جائیں گے آ کے, اور جانوروں کی چربی میں کہیں گے اسمیل آ رہی ہے. اس سے کیا آ رہی ہے؟ اسمیل آ رہی. بیٹا یہ چربی ہٹا کے, ماں باپ کا دھیان آج کل صرف بچیوں کی پڑھائی پر ہوتا ہے. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ جوان ہو چکی ہے, شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہے, اور اس بات کا علم بھی ہوتا ہے کہ اس بچی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں, پھر بھی نظر انداز کر کے سارا زور پڑھائی پہ لگاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جس نے بھی یہ سوال پوچھا ہے نا بالکل صحیح سوال پوچھا ہے. ایک ہمارے سوسائٹی کا ایک المیہ پتہ ہے کیا ہے, باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے بچی کی شادی کی, کیونکہ اللہ نے نیچرل گارڈن کس کو بنایا ہے, گارڈین جو بنایا نا نیچرل, وہ باپ کو بنایا ہے. اس کو بہت فکر ہوتی ہے, وہ سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد اس کا ہوگا کیا. وہ عزت کا محافظ ہوتا ہے, وہ پیسوں کو اور ان چیزوں کو دوسرے نمبر, وہ کہتے ہیں اس کو اچھا سسرال مل جائے, اپنے گھر کی ہو جائے, پھر پڑھے, بے شک ابھی بھی پڑھے, بعد میں بھی پڑھے, پڑھائی سے اس کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن وہ ترجیح دیتا ہے اس کے فیوچر. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, دفتروں میں کس طرح لڑکیاں جو جاب کر رہی ہیں دھکے کھا رہی ہیں, بوائے فرینڈ ہیں ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں, ویڈیو کالنگ کر کے ان کے کپڑے اتروا کے وائرل کر رہے ہیں ویڈیوز. وہ یہ سارے منظر دیکھ چکا ہوتا ہے باپ. مائیں کیا کر رہی ہوتی ہیں, وہ بچیوں کو باپ کے خلاف ورغلا رہی ہوتی ہیں کہ تمہارا بیٹا نا, تمہارا باپ جو ہے نا جو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہے, اصل میں یہ ذمہ داری اپنے سر سے اتارنا چاہتا ہے. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی لیکن بعض مائیں ایسا کر رہی ہوتی ہیں. اصل میں اس کو تو فکر ہے جلدی سے کھلانا مشکل ہے نا, بچے پیدا تو کر لی, اب یہ چاہ رہا ہے جلدی سے نکلو, تو باپ کی باتوں میں نہیں آنا. بیٹا ایجوکیشن کو فوکس کرو, کل سسرال میں حالات خراب ہو گئے, ایک تعلیم ہوگی تو وہ تعلیم تمہارے کام آئے گی. سسرال میں حالات خراب جب ہوں گے جب سسرال فیوچر میں ملے گا اس کو, جو آپ کا اسٹائل ہے اس کو فیوچر میں سسرال ملنے کا آپشن بہت کم رہ گیا اس کے پاس. سسرال لالچی ملے گا جو اس کی ایجوکیشن اور اس کی ارننگ کو دیکھ کے شادی کر رہا ہوگا, اس کے تو حالات خراب ہونے ہی ہونے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟
تو مائیں بچوں کو خدا کا واسطہ بچیوں کو باپ کے خلاف نہ لے کے جائیں. باپ بیٹی کو سمجھا رہا ہوتا ہے بیٹی تمہارا شادی کرنا چاہتا ہوں, اچھا رشتہ ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, پروفیسر ہے, بہت اچھے لوگ ہیں, عیش کرو گی سسرال میں. بیٹیوں کو مائیں کان بھر رہی ہوتی ہیں باپ کی باتوں میں, یہ تمہیں سائنسدان بننے سے روک رہا ہے, یہ تمہیں کمپیوٹر سائنس سے روک رہا ہے, یہ تمہیں میڈیکل سائنس سے روک رہا ہے. اس سے بچی ماں کی بات سنتی ہے, وہ باپ کو بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتی, اور پھر ایسی بچیوں کی مائیں خون کے آنسو روتی, مائیں خود رو رہی ہوتی ہیں. میرے پاس روتی بھی آئی ہیں مائیں, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب رشتے تھے ہم نے انکار کر دیا تھا, اور باپ تو چاہتا تھا شادی ہو لیکن ہم نے انکار کر دیا, اب یہ موٹی اتنی ہو گئی ہے کوئی رشتہ نہیں دیتا. کیونکہ تعلیم میں دماغ لگتا ہے, اسٹریس ہوتی ہے, اور اسٹریس سے آپ کی صحت کیا ہوتی ہے, خراب ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی تعلیم کو بچوں کا کھیل نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک اسٹریس اور ٹینشن ہوتی ہے اس سے. تو اب وہ اس میں وہ رشتے ہی نہیں آ رہے ہیں تو ڈاکٹر بنا دیا لڑکی کو, رشتے 8ویں پاس آ رہے ہیں. تو ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. مرد کے لیے لڑکی میں سب سے زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی عمر کتنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ ڈاکٹر انجینئر بعد میں دیکھتا ہے, وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے, اٹریکٹیو ہے یا نہیں ہے. تو میں نہیں کہتا ساری لڑکیوں کا مستقبل خراب ہو جاتا ہے ڈاکٹر بن کے, بہت سی ڈاکٹروں کی اچھی جگہ شادیاں ہوئی ہیں. سب سے پہلے اسلام بھی یہ کہتا ہے, عقل بھی یہ کہتا ہے کہ لڑکی کے نکاح کو آپ ترجیح دیں. اور ایسے خاندان بھی الحمدللہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی آپ شادی کر دو, ہم خود پڑھا دیں گے اس کو, ہم پڑھائی کے خلاف تھوڑی ہیں. اپنی گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں یہ کہہ کے پھر بھی کرتا ہوں تاکہ میں مثال تو ہوں نا. میری بچی کی شادی ہوئی ہے, عالمہ شادی کے بعد بننا شروع ہوئی ہے. وہ ہم نے کہہ دیا تھا بھائی اب آپ کی امانت ہے, آپ نے پڑھانا ہے. تو انہوں نے خود پوچھا, اس نے کہا عالمہ بننا ہے, وہ پڑھ رہی ہے مدرسے میں, عالمہ بن رہی ہے. تو یہ جو سارے کام ہیں یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن سسرال بعد میں نہیں مل سکتا. اور لڑکی میں بھی تو ڈیزائرز ہے نا, جب وہ یونیورسٹی میں پڑھے گی. دیکھو میرے پاس ایک خاتون آئی, مجھے کہنے لگی میں نے اپنی بچی کی تعلیم پہ لاکھوں روپے لگائے, شادی نہیں کرائی اس کی, کہ پہلے ایجوکیشن حاصل کرے. پتہ نہیں کتنے 1-1.5 لاکھ روپے تو منتھلی فیس تھی اسکول. کہہ رہی بچی چرس پی رہی, کیا کر رہی ہے, اور بوائے فرینڈ ہے اس کے, زنا بھی کر رہی ہے, بدکاریاں بھی کر رہی ہے, ویڈیو کال پہ باتیں بھی کر رہی ہے. اور جب لڑکی ایک دفعہ حیا نکلتی ہے تو اس میں بدتمیزی کے سافٹ ویئر آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کے وائرس آٹومیٹیکلی آ جاتے. جس کے بوائے فرینڈ ہو گئے نا دوستی ہیلو تو پھر اما نہیں ہوتا اس کے, وہ زبان چلاتی ہے. کہہ رہی ہے وہ خاتون کا رونا یہ تھا کہ میں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو بگاڑا ہے, اور میں اب اللہ سے توبہ کر رہی ہوں, اللہ میری غلطی مجھے معاف کر دے. تو اللہ معاف کیوں نہیں کر رہا, یہ بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی ہے. اس خاتون کو جو میں نے جواب دیا وہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا, اس خاتون کو میں نے الگ جواب دیا, کیونکہ میں اگر وہ جواب دیتا نا صحیح ہوتا تو اس بیچاری کی ڈپریشن بڑھتی. اس کو تو میں نے یہ کہا کہ اللہ انشاءاللہ بہتر کرے گا, آپ دعا کریں, ہم بھی دعا کرتے ہیں. اب یہ حالت ہے, کوئی لڑکا شادی بھی نہیں کر رہا, کیونکہ لڑکے کو پتا ہے کہ یار اس کی اتنے بوائے فرینڈ ہیں, اتنا. لڑکا چاہے 1 نمبر کا ٹھرکی ہو, بیوی وہ یہی چاہتا ہے کہ کس کی ہو, صرف میری ہو. اب لڑکے بھی لفٹ نہیں کرا رہے اس کو. اور ایسی لڑکیوں کی شادی ہو کے 1 مہینے بعد طلاق ہی ہونی ہے نا اس کی, کیونکہ جس بدتمیزی سے وہ ماں سے بات کر رہی ہے, وہ تو شوہر تو 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہوتا, اس کو کیا لفٹ کرائے گی وہ بھائی. اس کو یونیورسٹی نے اتنا بولڈ بنا دیا ہے, اتنا میچور کر دیا ہے, اتنا کانفیڈنس پیدا کر دیا ہے کہ وہ شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے پہ فخر محسوس کرتی ہے. شوہر کہتا ہے بھائی میں نے تجھے باپ بنا کے لایا ہوں, یہ بیوی بن کے آئی ہے تو وہ نہیں چل سکتی, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی, طلاقیں ہوتی ہیں. ہمارے ایک دوست کا واقعہ ہوا, وہ بیگم اتنی بولڈ تھی نا, وہ شادی ہوئی ہے تو وائف نے پہلے کہہ دیا ایکچولی میں دل میں کوئی بات نہیں رکھتی, آپ میری پسند نہیں ہو, یہی الفاظ تھے اس. مجھے بتا رہا تھا, وائف نے کہا کہ میں آپ کو بالکل بھی لائک نہیں کرتی, میرے پیرنٹس کا فیصلہ ہے, اور مجھے بالکل بھی آپ آئی ڈونٹ لو یو. اس نے کھینچ کے دلہن کو لگایا تھپڑ, غلط کیا, اور کہا کہ جب تو پسند نہیں کرتی تھی تو شادی سے پہلے بتاتی نا, میرا ٹائم برباد کیا, دے دنادن, پتہ نہیں پولیس آئی ہوگی نہیں آئی ہوگی, بہرحال طبیعت سے اس کو, تو بعد میں پھر ان میں طلاق ہوئی ہے. تو بہت زیادہ جو بولڈ بنا رہے ہیں نا, کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں بچیوں کے اندر, جو جیسا ہے, جس کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا نا, اس کو اسی کام کا, عورت گھر بسانے کے لیے میرے بھائی, اس کی نیچر بھی اسی خوش ہے اس میں, وہ اچھی لائف گزارے گی. آپ نے اس کو مردوں والی زندگی دو گے تو نہ مرد بنے گی نہ وہ عورت بنے گی. جو مردوں کے کام ہے وہ عورت کر رہی ہے, عورت کے کام مرد بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں, تو وہ مرد ہائی اللہ ہوئی اللہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا؟ جو مرد دلہنیں تیار کر رہے ہیں وہ آدمی رہتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ بیوٹی پارلر جو مرد چلا رہے ہیں تو خواتین کیسے اتنی آرام سے وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہیں؟ عورتوں کو تو عورتوں کا پتا ہوتا ہے, کہتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے گھر والوں نے بتایا کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ان مردوں سے بالکل بھی خطرہ نہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جو مرد عورتوں والے کام کرے گا وہ عورت جیسا بن جائے گا, اور جو عورت مردوں والے کام کرے گی نا
تو اس میں بھی عورت پناہ نہیں رہے گا. تو آدمی کہے گا کہ میں نے شادی عورت سے کی تھی, یہ نکلی کیا؟ یہ تو آدمی نکلی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی عورت کی شادی کسی آدمی سے ہوئی, بعد میں وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ نکلا, بات بات پہ کہتے ہیں ہائی اللہ بیگم چائے تو بنا دو, ہائی اللہ تم یہ کیا کر رہی ہو. عورت کہے گی تو آدمی پہ آ گیا, آدمیوں کی طرح بات کر. پھر وہ میک اپ کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے, گھنٹوں گھنٹوں بال بنا رہا ہے, پاؤڈر لگا رہا ہے, تو عورت کو اچھا لگے گا وہ آدمی؟ ایک میں بار بار واقعہ بتا چکا ہوں کئی دفعہ, ایک امریکہ میں ایک بڑا گلوکار تھا, بہت پرانا واقعہ ہے. لوگ کہتے ہیں اگر یہ اتنا مشہور تھا تو ہمیں کیوں نہیں پتا. بھائی مجھے کیا پتا, 20-25 سال پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا واقعہ. گلوکار کا نام تھوڑی مجھے پتا ہے, سنگر کا آپ سرچ کرے, ہو سکتا ہے نکل آئے. لڑکیاں بڑی مرتی تھیں اس کے اوپر نا, کون خوش قسمت اس سے شادی کرے گی. اس نے کسی سے شادی کر لی, لڑکی نے, اس کی بیوی نے 6 مہینے بعد اس سے ڈیورس لے لی. کیوں لی؟ امریکہ کا وہ سنگر تھا, اس کی لڑکی نے دعویٰ کیا کہ جتنی دیر مجھے تیاری میں لگتی ہے نا, میک اپ ڈریسنگ ٹیبل پہ بیٹھتی ہوں, کم بخت اتنی ہی دیر یہ بھی بیٹھتا ہے. لڑکیاں تیار ہوتی ہیں نا, وہ تو چلو عورت ہے بھائی, اس کا تو زینت ہی حق ہے اس کا, یعنی یہ بھی شیشے کے سامنے ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. کبھی اپنی نوک پلک, داڑیاں واڑیاں تو ہوتی نہیں, کلین شیو ہوتے ہیں, ہر وقت یوں یوں لپسٹک لگا رہے کر رہا ہے. تو مجھے اس میں زنانے پن کی بو آ رہی ہے, لیڈیز پن. تو میں نے شادی آدمی سے کی تھی, یہ نکلا کیا ہے؟ تو حرکتوں سے تو یہ آدمی تھوڑی ہے. تو جتنی دیر میک اپ میں مجھے لگ رہی ہے اتنی دیر. دیکھو یہ خواتین میں مشہور ہے نا, شادی میں جا رہی ہیں تو تیار ہی نہیں ہو رہی, 1-1 گھنٹہ لیٹ پہنچ رہی ہیں. آدمی تھوڑی, آدمی تو گیا دھڑا دھڑ نہایا, بال بنائے, اور بس گٹکا جو کھایا ہوا تھا تہذاب سے کلی کی اور نکل آیا. تو یہ خوب سمجھ لو, جب آپ لڑکیوں کو اتنا کانفیڈینس سکھا رہے ہو نا, لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہیں, لڑکوں کے سامنے تقریریں کر رہی ہیں, اور اس کو کہا تھا ماشاء اللہ اٹ از کالڈ کانفیڈینس. یہ کانفیڈینس گھر بسانے میں کیا بنے گا میرے بھائی؟ رکاوٹ بنے. اور طلاق کا ریشو اس سے, لڑکیوں کو لڑکیوں کے سامنے کانفیڈنٹ ہونے دو, مردوں کے سامنے حیا اچھی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا نا, وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے, جب شادی نہیں ہوئی تھی تو بعد میں سسر بنے نا, تو ان کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے یہ حیا کے ساتھ, کیوں اس کو پتا ہے غیر محرم مرد سے بات کرنی پڑی, ان کو بلانا پڑا, تو اللہ نے اس کی حیا کو قرآن میں ہائی لائٹ کی. تو بچیاں گھر کی 4 دیواری, اور گھر کی 4 دیواری سے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہیں. پڑھائی کے ہم خلاف نہیں ہیں, کو ایجوکیشن سے بچاؤ اپنی بچیوں کو, اور اگر مجبوراً پڑھانا پڑ رہا ہے, کوئی لینے کے لیے جائے, کوئی لینے کے لیے آئے, اور وہ دوستیاں نہ لگائیں, دائیں بائیں نہ نظر بازیاں کریں, ان کے موبائل چیک کرو. موبائل دو ہی نہیں ان کو, دیا ہے تو موبائل چیک کرتے رہو. اور جیسے ہی اچھا رشتہ آئے, رشتے کو پڑھائی پہ ترجیح دو, اس کا فیوچر اچھے سسرال میں محفوظ ہے. ہاں اچھا ہونا چاہیے, اچھا سسرال نہیں ہے تو ایسا ہی نہیں ذمہ داری اٹھا کے پکڑا دیا کسی کو بھی, وہ تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی اس کی. اچھا سسرال مل گیا, اچھا رشتہ مل گیا, تو ترجیح کس کو دینی ہے؟ اس کا فیوچر اس میں محفوظ ہے. اپنی ماؤں دادیوں کو دیکھو نا کیسے زندگی گزاری انہوں نے. باقی جو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں ہم پہلے پڑھائیں گے لکھائیں گے تاکہ سسرال کی محتاج نہ رہے, تو سسرال کی محتاج رہے نہ رہے, سسرال غلط نکلے, یہ بھی خطرہ ہے. لیکن جو دیر سے شادی ہے نا, اس کے خطرات زیادہ ہیں, اس میں مستقبل تباہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. اور میں ماؤں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کو باپ کے خلاف نہ ورغلایا کرو, اس سے نہ وہ باپ کا رہے گا نہ ماں کا رہے گا. یہ جو مائیں کہہ دیتی ہے نا کہ بیٹا تمہارے باپ کو کیا پتا, تمہارا باپ تو بس تم چاہتا ہے جلدی جلدی شادیاں کرے تاکہ اس کی ذمہ داری ختم ہو, حالانکہ باپ یہ نہیں چاہتا. باپ تو بیٹیوں کو چاہتا ہی نہیں ہے گھر سے رخصت کرے, بیٹیوں سے باپ کو اتنی محبت ہوتی ہے. کون سا باپ ہے جو چاہتا ہو میری بچیاں گھر سے جائے؟ دل پہ پتھر رکھ کے انسان اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتا ہے, لیکن باپ یہ قربانی دیتا ہے بچی کے مستقبل کے لیے. اس کو پتا ہے کل میں مر گیا تو یتیم ہو جائے گی. یتیموں کو کوئی نہیں پوچھتا بھائی. ماؤں کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں, رشتے بھی آئیں گے آڑے ترشے, لڑکی کی ماں کو بیوقوف بنا کے لے جائیں گے. عورت کو بیوقوف بنانا رشتوں کے معاملے میں خدا کی قسم آسان ہے, مرد کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. عورتیں میری ان باتوں پہ غصہ کرتی ہیں, لیکن میں ریئلٹی بیان کر رہا ہوں. ہم نے بہت سے رشتے دیکھے ہیں, لڑکا جب جاتا ہے نا لڑکی کا رشتہ لینے, ماں کو بیوقوف بنا دیتا ہے چکنی چپڑی باتوں سے. باپ کو تھوڑی بنانا آسان ہے, باپ تو خود بیوقوف بنا کے کسی کو لے کر آیا تھا. اس کو پتا ہے کہ میں بھی بیوقوف بنا کے لایا تھا, تو اب یہ میری بیٹی کو بیوقوف بنا رہا ہے. وہ سب سوسائٹی کو سمجھا ہوا ہے. وہ لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. علماء کہتے ہیں مرد میں اللہ نے جو بیٹیوں کے معاملے میں غیرت رکھی ہے, ماں میں محبت رکھی ہے, لیکن اس درجے کی غیرت اللہ نے ماں میں نہیں رکھی. تبھی تو ماں دیکھتی ہے بیٹیوں لڑکیوں کے تعلقات ادھر ادھر ہو رہے, مائیں چھپاتی ہیں, باپ سے چھپاتی. ان کو پتا ہے باپ کا جو میٹر گھومے گا نا اس پہ, وہ ماں کا میٹر نہیں گھومتا. باپ کا میٹر بہت گھومتا ہے ان چیزوں پہ. تو اس لیے اللہ نے جو ولی بنایا ہے باپ کو بنایا. تو عزت دار عورت کیا کرتی ہے, بچیوں کو کہتی ہے بیٹا تمہاری پڑھائی اپنی جگہ, لیکن باپ جب کوئی اچھا رشتہ بتا رہا ہے تو بیٹا باپ جو ہے وہ بچیوں کے خلاف کبھی بھی غلط نہیں سوچتا, بچیوں کے حق میں ہی سوچتا ہے. تو جو تمہارے فادر کہہ رہے ہیں, جو تمہارے ڈیڈی کہیں گے, جو تمہارے پاپا کہیں گے, جو تمہارے ابو کہیں گے, جو تمہارے بابا کہیں گے, اور پتہ نہیں کون کون سے ورڈ ہیں,
آنے والے ہیں ابھی مزید. تو جو یہ کہیں گے بیٹا یہ تمہارے لیے بہتر سوچ. بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں, وہ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتی ہیں. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میری جب میں پڑھائی میں مشغول تھی بہت رشتے آتے تھے, اور اب جب پڑھائی مکمل ہوئی ہے تو رشتے آنا بند ہو گئے. اب وہ بیچاری اس کے لیے بھی ایگری, کوئی دوسری شادی کر لے, کوئی تیسری شادی کر لے. اتنی پریشان تھی, کہہ رہی مجھ کو رشتے کیوں نہیں آتے. تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے ایک فطرت سے لڑائی کی ہے, فطرت سے جنگ لڑی ہے, کیونکہ ایج زیادہ ہو گئی, اٹریکشن ختم ہو گئی نا, اب رشتے ہی نہیں آ رہے. کم عمری میں شادی ہونا, اگر طلاق ہو بھی جائے دوبارہ شادی کا آپشن ہوتا ہے, آپ کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے کہ پچھلی دفعہ میں یہ غلطی ہوئی تھی, اب ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی. بڑی عمر میں طلاق ہو گئی تو وہ تو ایک طلاق کا دھبا بھی لگ گیا اور ایج بھی زیادہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ سارے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. وہ جو اس خاتون کو میں نے مشورہ دیا نا, خاتون کو میں نے مشورہ دیا کہ آپ نے بچی کو اسکول میں پڑھایا, بگڑ گئی, اب آپ کہہ رہی ہیں میں توبہ کر رہی ہوں, تو سیدھی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا اصل جواب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو توڑتے ہو, اس کی تلافی ہو سکتی ہے توبہ کے ذریعے. فطرت کے اصولوں کو توڑتے ہو, توبہ کے ذریعے اس کی تلافی نہیں ہوتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کہیں کھڈے میں آگ جل رہی ہے, قریب میں ایک دیوار ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اس دیوار پہ چل کے مت چلو, سلپ ہو گئے تو سیدھا آگ میں گرو گے. آپ کہہ رہے ہو کوئی سلپ نہیں ہوتا, میں بیلنس قائم رکھوں گا, لیکن سلپ ہوئے آگ میں گر گئے. گرتے ہی آپ کو خیال آیا مجھ سے گناہ ملے گا نا آپ کو, اس پہ کیا خیال ہے بھائی, آپ نے کیوں رسک لیا, گناہ ملے گا نا. آپ کو خیال ہے اے اللہ میں نے بہت بڑا جرم کیا, آئندہ میں ایسے بھی احتیاطی نہیں کروں گا, مجھے معاف کر دے. اللہ کیا کرے گا آپ کو؟ معاف. پھر آپ کہو اے اللہ مجھے اس آگ سے بھی نکال دے, اللہ کہے گا نہیں, گناہ معاف کر دیا, آگ میں جو گرتا ہے نکلتا نہیں ہے. تو کہ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی تجھے آگ سے نکال دوں. کیوں؟ آگ میں گرنا یہ آپ کی فطرت سے لڑے ہو, آپ فطرت سے لڑ لیے نا. تو دنیا کا جو نقصان ہونا ہے, جو نیچر سے لڑ کے آپ نے نقصان کیا ہے, نیچر آپ کو معاف نہیں کرے گی, جلو گے آگ میں. توبہ ہاں یہ ہے کہ آخرت میں سزا نہیں ملے گی, آپ دنیا کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہوگا. آپ نے اپنے بچوں کو بورڈ اسکولوں میں ڈال دیا نا بگاڑنے کے لیے, کو ایجوکیشن میں, پھر لڑکیوں کے نام موبائل چیک ہو رہے ہیں اور وہ کانفیڈنس سیکھ رہی ہیں, تو پھر وہ چرس پینا وہ شروع کریں گی. ان کے پروفیسروں سے تعلقات اگر نگرانی نہیں ہو رہی, اس کا ساری ایسی نہیں ہوتی لیکن امکان ہے. لیکن جب بگڑ گئی تو آپ توبہ کرو گے, جو آپ نے بگاڑا ہے نا اس بگاڑنے کا گناہ معاف ہوگا. لیکن نیچر سے جو بغاوت کی, اس کی جو دنیا میں سزا ملنی تھی وہ سزا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے آپ کی بندوق میں گولی تھی, آپ کو پتہ نہیں تھا, چلا دی اور چل کے آپ مرنے لگے, تو آپ کو احساس ہو رہا ہے اللہ میں نے جرم کیا, بے احتیاطی کی, معاف کر دے. معاف کر دے گا اللہ, معاف کر دے گا, سزا نہیں ملے گی آخرت میں. لیکن گولی معاف, گولی یہ نہیں کہے گی کہ چلو میں ریورس ہو جاتی ہوں چونکہ غلطی سے. تو جب آپ اپنے بچوں کو ایسا باپ کے خلاف ورغلاتی ہیں مائیں کہ تمہارا باپ ایسا, تمہارا باپ ویسا, یہ نیچر سے لڑ, جو اصل اس کا سرپرست تھا آپ نے اسی کی عظمت دل سے نکال دی. اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ بچی بگڑے گی, اب وہ بدتمیز بنے گی, اب وہ نہ باپ کی مانے گی نہ وہ ماں کی مانے گی, اور شادی ہو گئی تو شوہر کی بھی نہیں مانے گی, نہ سسرال کی مانے گی. اب وہ باغی بن چکی ہے. سب سے بڑا رشتہ تو باپ کا ہوتا ہے, اسی کو نہیں مانا تو اب آگے کس کو ماننا ہے اس نے؟ اب وہ ساری زندگی بغاوت, بدتمیزی. تو اس لیے بھائی یہ نیچر سے مت لڑو. ہاں کوئی باپ ہی چرسی ہو, خدا نخواستہ شرابی ہے, 2 نمبر باپ ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. بعض باپ برے ہوتے ہیں, برا باپ ہے تو ایک الگ بات ہے. نارمل باپ, آپ جیسے شریف شرفا جو بیٹھے ہوئے ہیں, نارمل باپوں کی بات کر رہا ہوں, تو ماں کو ان کے خلاف, باپ کے خلاف کبھی بھی نہیں لے جانا چاہیے بچے کو, اور باپ کو بھی نہیں لے جانا چاہیے ماں کے خلاف لے کے جائیں. لیکن آرڈر کس کا چلے گا؟ آرڈر گھر میں باپ کا چلے. ایک دفعہ ایئرپورٹ پہ خاتون نے پوچھا کہ بھئی ہمارے شوہر جو ہیں وہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے, وہ حیا کے خلاف ہیں, میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کر. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں, میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے, اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں, کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے, غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے. کوئی بات نہیں, میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے, کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے 1 سال 2 سال کے لیے باہر جاتے ہیں, یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے, ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا, یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ
نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے, تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا, مجھے بیگم بچے چاہیے, ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا, ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے, ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا, نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے, لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھل ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول ترو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند نہیں کرتے, لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے, چپکا. اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ساتھ ہوں گی. شارٹ ٹائم کے لیے جانے ایک الگ بات ہے, لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی, تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں. تو گناہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. میں نے اس خاتون سے کہا کہ 1 سال آپ کا شوہر باہر ہے, کیا اس کے لیے حلال ہے گناہ کرنا وہاں پہ؟ جب اس کے لیے حلال نہیں ہے تو آپ کے لیے بھی حلال نہیں. تو اللہ میاں نے صرف یہی رکھا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہش پوری کر سکتے ہیں میاں بیوی, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو اب پھر بھی نہیں آ رہا میاں, تو میں نے ان خاتون کو یہ کہا کہ اپنے آپ کو بزی رکھیں. آپ کیا رکھیں بھائی, کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپا دیں. ایسی موویز تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے دیکھنا, خاص طور پہ فحش موویز دیکھنا, اور ٹک ٹاک پہ صبح و شام بے حیائی. تو جب یہ انسان کی عادت ہے, جب وہ اپنے آپ کو کسی پازیٹیو کام میں لگا دیتا ہے نا, تو چند دن پھر یہ جھٹکے لگیں گے, اس کے بعد انسان نارمل. کئی لوگ ہیں جو 1 سال گھر سے باہر رہتے ہیں, مجبوری میں بیویاں بھی رہتی ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے. وجہ کیا ہے کہ وہ سوچتے ہی نہیں نا اس بارے میں, وہ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں, مصروف رکھتے ہیں. تبلیغی جماعت میں سال سال کے لیے لوگ جاتے ہیں, میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا بیگم کو, جوان بیوی کو چھوڑ کر جاؤ آپ. لیکن بہرحال جو جاتے ہیں تو وہ گناہ تھوڑی کرتے ہیں, بچے رہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک خاص ترتیب میں اپنے آپ کو جوڑ چکے ہوتے ہیں. بہرحال یہ نہیں ہے اس کو. تبلیغ جماعت میں سال کے لیے جا رہے ہو, اگر شادی شدہ ہو بیگم کو بھی لے کے جاؤ ساتھ میں. ہم تو یہی کہتے ہیں تبلیغ والوں سے بھی, بھائی اگر سال کے لیے جا رہے ہو نا, تو یہ زمانہ بہت خطرناک زمانہ ہے. حضرت عمر نے جہاد میں نہیں چھوڑا تھا, تو یا اس کے لیے جو ہے وہ ایجڈ ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, ایک الگ بات ہے. لیکن آج کل بہت مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں سال کے لیے گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہوا. بھائی مسئلہ ہونے پر حکم کا مدار نہیں ہے, فتنے پر حکم کا مدار ہے, خوف پر. بے پردگی جب ہوتی ہے تو لازمی زنا نہیں ہوتا, لیکن زنا کا خطرہ ہوتا ہے. تو خطرے کی بیس پہ شریعت نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ اپنی بیگم کو 1 سال کے لیے, جوان بیوی ہے, اس کو چھوڑ کے چلے گئے, تو ضروری نہیں کہ وہ برائی میں لگے, لیکن برائی کا خطرہ ہے نا. تو خطروں کی بیس پہ حکام دیے ہیں شریعت نے. برائی کا یقین ہو پھر تو بالکل ہی حرام ہے. تو خطرے کی بیس ہے, خطرہ اس بات کا. اس لیے اتنا لمبا بیگم کو چھوڑ کے جانا ٹھیک. اور میں آپ سے بتاتا ہوں, دیکھو جس کو بیوی کے حقوق دینے ہو نا, اپنی بیٹی کو سامنے رکھ کے سوچ لے. آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی بچی کی شادی ہو اور داماد اس کو 1 سال کے لیے چھوڑ کے چلا جائے, تو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے اس بات کو؟ تو جو اپنے کے لیے پسند نہیں کر رہے, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو اس بات کو؟ بھائی یہ تو غلط ہے نا. تو اس لیے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. ہاں تبلیغ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن بیگم کو بھی لے جاؤ یار. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا پھر شادی کے بغیر پہلے سال لگا لو, شادی کی ہے تو پھر بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. تو بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے آج کل. تو اس لیے اس میں جب, اور اگر نہیں ہے کوئی صورت نہیں بن رہی ہے, تو پھر اپنے آپ کو مثبت ایکٹیویٹیز میں اتنا کھپا دو. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, چند دن چند مہینوں کے بعد آپ کے دماغ سے وہ خیالات نکل جائیں گے. تو آپ مصروف کر دو گے اپنے آپ کو, لیکن اس بیس پہ آپ کے لیے کوئی بھی گناہ حلال نہیں ہے, گناہ حلال نہیں ہوگا آپ کے لیے. اچھا بھائی, طاہر شمیر رحیم یار خان انٹرچینج سے جب بھی گزر ہو میرے پاس کھانا کھا کے جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, صلو علی الحبیب. چلیں کبھی گزریں گے تو, لیکن وہی ہے, کسی سے ملاقات نہیں کروانی, سیدھا کھانا رکھ دینا ہے, اصرار نہیں کرنا. ہماری مرضی, کھانا کھائیں نہیں کھائیں, نکل لیے پھر ٹھیک ہے. ایسی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے. دیکھو مجھے وہ مہمان اچھا لگتا ہے جو بے تکلف ہو. آپ سمجھتے ہو نا میری اس پوری تقریر سے کہ میں لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا, ایسا نہیں ہے. بے تکلف آدمی مجھے پسند ہے. میرے پاس 3 دن بھی لوگ ٹھہر کے جاتے ہیں جو میرے رشتے دار نہیں ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں. کیسے لوگ ہیں؟ ابھی پشاور سے میرے پرانے دوست آئے ملنے کے لیے. آئے, میں نے کہا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب سیٹ چل رہا ہے؟ الحمدللہ. اس کے بعد پتہ نہیں میں بھول گیا.
وہ خود ہی جا کے کھانا کھا رہے ہیں میں تو مصروف آدمی ہوں بھائی, خود ہی کھانا کھا رہے ہیں لیکن برا نہیں محسوس کر رہے. پھر جب مجھے ٹائم ملتا ان کو بلا لیتا, آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں, یا بھائی چائے بنا کے لاؤ, بھائی ان کو بھی پلاؤ مجھے بھی پلاؤ. پھر کھانے کے ٹائم پہ مجھے یاد آیا ارے وہ آئے ہوئے ہیں, میں نے کہا آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو. انہوں نے کھانا کھا لیا, صحیح ہے نا. پھر بھول گیا میں کہاں گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. پھر اگلے دن مجھے یاد آیا اڑے بندہ آیا ہوا ہے بھائی, لیکن وہ ناراض نہیں ہو رہا. پھر میں آیا, جب میں فارغ ہوا میں نے کہا آ جاؤ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے بیان کے لیے, آپ بھی میرے ساتھ ہی گاڑی میں آ جاؤ. اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا, لے گئے ان کو, بیان کیا, گھمائے, پھر آیا اپنے ساتھ ہی واپس لے. پھر بھول گیا میں, پتہ نہیں بندہ گیا کہاں پہ. تو وہ ناراض نہیں ہوئے. 3 دن اسی طرح ہم نے ہنسی خوشی گزارے. اس کے بعد وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں پشاور پہنچ چکا ہوں. میں نے کہا یار کوئی میری طرف سے کوتاہی ہو گئی, معاف کر دینا. کہہ رہے کہنا تو یہ چاہیے تھا, بدتمیزی کی انتہا کر دیا. لیکن وہ خوش تھا. تو ایسے بندے 100 دفعہ ہیں. میں نے تو ایک کمرہ اسپیشل مہمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے واش روم کے ساتھ, کہ مہمان آئیں اسٹے کریں یہاں پہ. لیکن وہ مہمان جو تکلف والا نہ ہو کہ جی پوچھا نہیں مجھے ناشتے میں مفتی صاحب نے, بھائی ہماری بہت ٹینشن ہے, ابھی یہ تجھے پوچھیں گے تو ہم تو گھر والوں کو کون پوچھے گا. ہاں کوئی بہت میرے ٹیچر آ جائے نا, استاد آ جائے, معزز مہمان, کوئی بہت ہی اپر لیول کا, میرے ٹیچر آ جائیں, میرا چاچو آ جائے, وہ چاچو تو میرے بیچارے انتقال ہو گیا, میرے ماموں آ جائیں, تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوگا. اپنی شرمگاہ کی حفاظت, یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے گی. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں, نظر کی حفاظت کریں, زنا سے بچ جائیں, شاید کچھ لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں, یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا, یہ تو کرسچن ہے, اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے, لیکن کیا بچتے ہیں؟ تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں, کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر آپ کو, کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی, اس طرح روکے گا آپ کو. وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا, تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا, تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا, میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے. وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے, تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا, تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں, جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو, اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا, وہ آگ میں ڈالے, وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے, دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسی. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آئے. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے, گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے, اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے, پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے, تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے, خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں, وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے, اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے, خاندان آباد ہو. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں, یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے, اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے, ٹائم پاس کرتی ہے, اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے, رشتہ کہاں گیا, بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے, لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے, اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی, یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے, یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے, محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا, مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں, آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے, 3 جہاز دیکھے کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا, بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز, میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے,
کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی ہوئی تھی نا اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن، تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ایسے مر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن جی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسا ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے، ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا، ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں، ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں، تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو. عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ.